بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی باپ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آپ اس وقت جب میں آپ سے بات کرتی ہوں اور ہمیشہ رمضان الکریم میں ایک خاص ہم ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ہیں عبادت رمضان میں، اور ہم اللہ کی بات سے بات شروع کرتے ہیں، پھر ذکر خدا کا ہوتا ہے اور اس کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی آل کا ذکر کرتے ہیں، تمام انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ سب ہمارے لیے ایک رہنمائی ہے۔ بس اب ہمارا ہی اختیار ہے، یا ہم ہی ہیں جو اس پر عمل کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں۔ خدا نے کلام بھی اتار دیا، خدا نے ہمارے لیے رہنمائی کے پیغمبر بھی اتار دیے، انبیاء اکرام بھیج دیے، صحابہ اکرام بھیج دیے، بزرگان دین بھیجے، اور بہت سارے نیک یہاں پر دنیا میں لوگ ہیں جو ہمیں گاہ بگاہ، جن میں ہمارے والدین بھی شامل ہیں۔ خوش قسمت ہے جن کے والدین ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور صرف میں یہ کہوں گی کہ رمضان المبارک میں نہیں ہمیں نیک عمل کرنے چاہیے، بلکہ اس کے بعد بھی ہمیں اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ بالکل کلام الہی قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنی ہے، صرف اس کو رکھنا نہیں ہے۔ خدا کا سجدہ صرف اس وقت نہیں، بلکہ 5 وقت اس کو کنٹینیو کرنا ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے صرف مساجد فجر میں ہی اب آباد ہو رہی ہیں، اس کے بعد فجر میں آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ میں سچ اور حقیقت سے مبنی بات کر رہی ہوں۔ اب یہ نہ سمجھے گا تراویح ختم ہو گیا، مسجد کا رخ کبھی کبھی کریں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ رزق اللہ پاک نے آج دیا اور کل نہ دیا؟ وہ تو آپ کو روزانہ رزق دیتا ہے۔ پھر ہم کیوں سوچتے ہیں کہ صرف عبادات خاص دنوں میں ہوتی ہیں؟ بے شک خاص دن ہوتے ہیں مقرر، ان کی رسپیکٹ، ان کی عزت تعظیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہمیں دھو دیتے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی دیتے ہیں کہ آپ نے اب کیسے آگے چلنا ہے، اور کہاں کہاں کوتاہیاں کریں، کہاں اپنے مال کو اپنے دل سے چپٹ کے رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں نا دل سے لگا کے رکھا ہوا ہے، اس کا صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالیں۔ اپنے نفس کو صرف آج ہی نہ قابو میں کریں، بلکہ ہمیشہ ایسی جگہوں پر جہاں آپ سے خطائیں شیطان آپ کو برگلا رہا ہوتا ہے، وہاں پر ایسی آپ سے حرکت ہو جاتی ہے جو آپ سے نہیں ہونی چاہیے، جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے، کسی پہ ظلم کر دیتے ہیں، خطائیں کر دیتے ہیں، اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر آپ معافی مانگتے ہیں اور پھر وہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے عشرہ جہنم کی آگ سے بچانے کا، آخری روزے۔ اور ہم جتنی بھی توبہ کریں، میں کہتی ہوں وہ کم ہے، اور میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ بات کروں گی آج موضوع گفتگو طاق راتوں کی، اور ہم طاق راتیں 27ویں رات ہو یا بڑی راتیں ہوں، اور کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں 29ویں میں بھی آ جاتی ہے، لیکن ہم کیسے اسے ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں؟ آج موضوع گفتگو یہ رہے گا، اور ساتھ ساتھ تیسرے عشرے کی بھی بات ہوگی، تو کیونکہ اختتام کی طرف چل رہا ہے، تو گفتگو کے لیے ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان سے گفتگو کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے بہت ہی معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں، علامہ قاری ضیاء اللہ سیالوی صاحب، اور یہ ہیں چیئرمین القمر اسلامک فاؤنڈیشن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم، آپ کی دعا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ واقعی میں وہ وحدہ لا شریک ہے، ہم تو گناہوں کے خطاؤں کے پتلے ہیں، اور عشرہ ہے تیسرا، اور طاق راتیں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، خالق و مالک و رازق ہے۔
اور لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا پر، جو رحمت للعالمین ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، منبع کمالات ہیں، خلاصہ موجودات ہیں، معلم کائنات ہیں، مقصود کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، سرور مرسلاں ہیں، سید کون و مکاں ہیں، شفیع مجرماں ہیں، وسیلہ بے کساں ہیں، محبوب رب جو جہاں ہیں، سیاح لا مکاں ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، بے کسوں کی کس ہیں، بے نواؤں کی نوا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، جو دانائے سبل ہیں، ختم الرسل ہیں، مولا کل ہیں، عالی مرتبت ہیں، ختم مرتبت ہیں۔ تو لاکھوں کروڑوں درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اصل میں اللہ رب العزت نے اس امت پر احسان فرمایا کہ اس نے اپنا محبوب اس امت کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کسی نے اپنا محبوب بھی کسی کو دیا ہے؟ آئے آئے آئے، کیا بات۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تو اس امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ گر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشنا نہ ہوتا تو انہیں دو چیزیں عطا نہ فرماتا، ایک رمضان عطا فرماتا، دوسرا قرآن عطا نہ فرماتا۔ یہ جو رمضان عطا فرمانا ہے، یہ اصل میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بخشنا ہے، یہ بخشش کا سارا وسیلہ ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، یہ بھی انسان کی بخشش کے لیے ہے۔ اصل میں اب ہم چلتے ہیں کہ یہ ہمیں جو قرآن ملا، ہمیں جو رمضان ملا، یہ کس کے صدقے میں ملا؟ یہ سب کا سب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ ہمیں ایمان ملا تو حضور کے صدقے میں، ایقان ملا تو حضور کے صدقے میں، عرفان ملا تو حضور کے صدقے میں، قرآن ملا تو حضور کے صدقے میں، بلکہ خود رحمان ملا تو حضور کے صدقے میں ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اصل میں یہ سارا کا سارا مہینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بخشنے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو بخش رہا ہے۔ اب جہاں تک رمضان المبارک کی بات ہے، بخشش کی بات ہے، تو حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرتا ہے تو اسے 70 گنا جو ہے نا اس پہ زیادہ ایکسٹرا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ حضور کا صدقہ ہے۔ اور میں بات عرض کرتا چلوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں بِهِ أَجَابَ اللَّهُ آدَمَ إِذَا دَعَا وَنَجَا فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحٍ وَمَا دَرَّتِ النَّارُ الْخَلِيلَ لِوَجْهِهِ وَمِنْ أَجْلِهِ نَالَ الْفِدَاءَ ذَبِيحُ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو بخشش قبول ہوئی وہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ وَنَجَا فِي بَطْنِ السَّفِينَةِ نُوحٍ، جو نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی ہے وہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ وَمَا دَرَّتِ النَّارُ الْخَلِيلَ لِوَجْهِهِ، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلو گلزار ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پشت میں مصطفیٰ کریم ہو۔ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پر جو چھری نہیں چلتی وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں کو کرنا کیا چاہیے؟ حضور سے محبت اور عشق، اور حقیقت بات یہ ہے کہ عشق کی منازل ہے، اور عشق میں سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ جو جس سے عشق کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جیسا میرا محبوب چاہ رہا ہے میں ویسے ہی ہو جائے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو ویسا ہی ہو جا جیسا تیرا محبوب چاہتا ہے۔ اب حضور ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جو تم لوگوں کو سکھاؤ اور لوگ اس پر عمل کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل کروں گا. تو حضور نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا کہ حرام سے بچ جا، آئے ہائے حرام سے بچ جا. بچ جا، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. بے شک بے شک. اب بات یہ ہے کہ انسان اگر حرام کی طرف ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، بے شک کچھ بھی کر لے تو بے سب شک. سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس کو حرام سے بچنا ہے. دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ورد بما قسم اللہ لک، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. حضور نے فرمایا جو رب کی تقسیم ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تجھے سب سے بڑا غنی بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان. آج میری بہن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ناشکری والا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ دوسرا جو ہے اس کے پاس زیادہ مال ہے اور میرے پاس کم ہے. ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے والوں کو نیچے نہیں. والوں کو نہیں دیکھتے. تو اصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے. ہائے اللہ. بزرگ فرماتے ہیں تم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری کم عبادت پر راضی ہو جائے گا. ظاہر سی بات. تو فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ سب سے بڑے غنی ہو جاؤ تو رب کی جو تقسیم ہے اس پہ راضی ہو جاؤ. سبحان. اور سب سے بڑے جھگڑا یہی ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو خواتین ہیں یا جو گھرانے ہیں ان کے درمیان میں زیادہ تر جو مسائل ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ رب کی ناشکری کی بنیاد پر. بے شک بڑی کچھ تو کہ اس کے پاس گھر ہے تو میرے پاس نہیں، اس کی اولاد ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ دیا ہے تو بھی رب نے، نہیں دیا تو ہی رب نے. بالکل ایسے دونوں چیزیں اسی جو جس میں وہ راضی ہو، اس میں میرا اور تمہارا کیا دوش ہے. کیا ہم لوگ گناہگار ہوں، ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنے چاہیے. نہیں کیا. ہم تہمتیں لگاتے ہوئے نہیں خیال کرتے، ہم کفریہ کلمات کرتے ہوئے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت گزار ہیں، ہم تسبیح پڑھتے ہیں. لیکن مومن کی پہچان یہ تو نہیں ہے نا. مومن کی پہچان تو اس کا اخلاق ہے. بالکل صحیح ہے. مومن کی پہچان تو وہ ہے کہ وہ کسی کے لیے برا نہیں سوچتا. آپ 1000 سجدے کر دیں لیکن آپ کسی کو بھوکے کو روٹی نہ دے سکے تو آپ کے اس سجدے نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میرے رب کے پاس تو فرشتے تھے عبادت گزار، ان سے زیادہ کون عبادت گزار ہوگا؟ بالکل ایسی بات ہے. تو اسی لیے حضور نے جی جی حضور نے تیسری بات یہی فرمائی نا، واحسن الی جارک تکن مؤمنا، جی. اپنے جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. آئے آئے کس نے سکھایا؟ حضور علیہ السلام بس نے بات کرتے فرمایا تم مومن بن جاؤ گے. آئے. آج ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں نہیں کرتے، نہیں ان کو دیکھ کے دروازہ بلکہ بند کر دے، کچھ دروازہ. مانگ ہی نہ لیں. جبکہ شرعی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو فروٹ کے چھلکے ہیں نا وہ بھی باہر نہ پھینکیں تاکہ اس کا احساس نہ ہو. تاکہ آپ کے پڑوسی جو ہے ان کے بچوں یہ اگر اچھا وہ نہ سکھا کھائیں رہے. اچھا اچھا کھا رہے. اللہ تو حضور نے چوتھی جو بات فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کر کہ جو تو اپنے لیے کرتا ہے. ایک بات جی ماشاءاللہ جی. بھی میں علامہ قاری ضیاء اللہ صاحب سے بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ہمیشہ بغیر اس کی بات کرتی ہوں، میں اپنے دل کی بات کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جب ان کی گفتگو سن رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں میں تاک راتیں ڈھونڈوں. اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں یقین کریں کتنی راتیں آپ ڈھونڈ لیں ملے گی اس کو. کہتے ہیں نا رب اس سے محبت کرتا جو اس سے بندوں سے محبت کرے گا. تو آپ کتنی راتیں ڈھونڈ لیں لیکن اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے ساری رات عبادت کرنے کا. اور اگر آپ نے دوسروں کو بانٹا نہیں، کچھ دینا پسند نہیں کیا، بہت مال جمع کیا اور پھر جو آپ نے جا کے سجدے کیے تو کسی کام کے لیے میرے رب کو نہیں چاہیے. اس کی عبادت کے لیے فرشتے ہیں، وہ ہمیں ہی ہماری عبادتوں کا طلبگار نہیں ہے. وہ جو ہمیں دیتا ہے اس میں بھی اس کا راز ہے. اب جب آپ عبادتیں کرنے کے لیے اتنی ساری رات نوافل ادا کر رہے، قرآن کی تلاوت کریں لیکن آپ کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ اسی بات کا؟ ہاں سب سے بنیادی بات یہ ایسے ہی ہے کہ ایک انسان ساری رات نماز پڑھتا رہے اور اس نے وضو نہ کیا ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے لوگوں کے حق کھائے ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یتیم کا کرام، مال، بہنوں کا مال، ایسا ہی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے پوچھا تم تو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فرمایا سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جب جا رہا ہے تو ڈھیر ساری نیکیاں لے کے جا رہا ہے
مگر جب وہاں جب حساب کتاب ہوتا ہے تو اس نے کسی کا حق کھایا ہوتا ہے، اس کی نیکیاں دوسرے کو دے دی جاتی ہیں، کسی کو گالی دی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ برا کیا، اور وہاں پر وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر جاتا ہے، مگر جب حساب کتاب ہوتا ہے تو اس سے سب کچھ لے کر نیکیاں دوسروں کو دے دی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سب سے بڑا مفلس وہی ہے۔ تو یہ جو مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور جو آپ نے بات فرمائی کہ تکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ اپنی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے بہت عظیم بنا دیتا ہے۔ وَمَن تَكَبَّرَ، اور جس نے تکبر کیا، وَدَعَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے گرا دیتا ہے۔ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، اپنی نظر میں تو وہ بہت بڑا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظروں میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِم مِّن كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظروں میں اسے کتے اور خنزیر سے بدتر بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تو معاف کرے۔ یہ جو تکبر ہے اللہ معاف آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنی بری چیز ہے۔ تو سب سے بنیادی جو بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر عمل کرنا۔ میں سچی بات یہ سمجھتا ہوں جو حضور کو راضی کر لیتا ہے، جو حضور کو راضی کر لیتا ہے، اس کی ہر رات طاق رات ہے۔ اور جس نے حضور کو راضی نہیں کیا وہ چاہے، اب ہوا یہ کہ ایاز اور محمود کا آپ نے سنا ہوگا، جی جی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ یہ تو ہم دنیا داری کے لوگ ہو گئے نا ہم تو، کہ میرے برابر میں تو کسی کا چھوٹا گھر نہیں ہو، ہم سوسائٹی اچھی لے لیں۔ یہ ہے انسان کی، یہ دنیا کی ایک فتنہ ہے، میں یہ کہوں گی دنیا کا فتنہ ہے جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور شیطان خوش ہو رہا ہے۔ دیکھو اس کو یہ بھول گیا کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا، وہ خدا سے تو بڑا خوش ہوتا ہوگا نا۔ دیکھو میری جیت ہے کہ جب تو پیدا کرتا ہے تو ان کے تن پہ کچھ نہیں ہوتا، تو اور جب یہ مرتے ہیں تو تب ان کے پاس صرف کفن ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ دنیا میں رہ کے برانڈ کرتے ہیں، اور میرا گھر بہت اچھی جگہ ہونا چاہیے، میرے قریب کوئی ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے، میرا دیکھیں اسٹیٹس کیا ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں میں۔ یہ سب ہماری اوقات اتنی بھی نہیں رہتی کہ ہم مر جائیں تو اپنی مکھی بھی اڑا سکیں۔ بالکل۔ یہ جو آپ نے دو باتیں میں اس میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہم دوسروں کے لیے، اپنے لیے، ایک زمیندار تھا نا، بارش ہوئی تو وہ بڑا خوش ہوا، تھوڑی دیر وہ خوش رہا، پھر اس کے بعد رونے لگا۔ تو اس نے کہا، کسی نے پوچھا بھی تو رو کیوں رہا ہے، پہلے تو خوش ہو رہا تھا، تیری بارش ہوئی ہے اور بڑا اچھا۔ اس نے کہا بات یہ ہے، خوش اس لیے ہوا کہ میرے جو ہے نا بارش ہو گئی ہے اور میری گندم اچھی ہو گئی، تو رو اس لیے رہا ہوں کہ ساتھ والے کے بھی ہو گئی ہے، جو میرا جو پڑوسی ہے، جو میرے ساتھ جس کی زمین ہے وہاں پہ بھی بارش ہو رہی ہے، اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یعنی یہ ہمارے حسد ہوئی نا، یہ دوسرے کے لیے۔ اچھا، میں جب بھی بارش ہوتی نا، وہ آپ کہیں گے عالم صاحب کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، یقین کریں میں جب بارش ہوتی نا تو وہ جب تیز بارش ہوتی نا تھوڑا سا تو اچھا لگتا ہے، تھوڑی دیر میں میری آنکھیں نم ہوتی ہیں۔ اچھا، میں بارش میں زیادہ پسند نہیں کرتی ذرا بھائی، اور میں پسند کی وجہ کہ بے شک اللہ کی رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم مانگتے ہیں تو پھر دکھ پتہ کہاں ہوتا ہے، جب میں کہتی ہوں اللہ جن کی جھونپڑی ہوں گی نا ان کے گھر پانی آ جائے گا، تو اللہ اتنی ہی برسانا جتنی برداشت کر لے، زیادہ ہوتی ہے نا تو وہ لوگ بیچارے بڑے تکلیف میں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، انسان کو اس کی نیت کے اوپر بڑا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی ہے نا، اس نے کہیں کھونٹا لگایا اور ایک نے نکالا، ایک ہی عمل ہے، یعنی ایک ہی جگہ ایک بندے نے لگایا دوسرے نے نکالا، دونوں کو ثواب ملا۔ ایک نے اس لیے لگایا کہ لوگ یہاں سے گزریں گے اپنے جانوروں کو باندھیں گے، دوسرے نے نکال دیا یار کہیں کوئی کسی کو جو ہے نا ٹکر نہ لگ جائے، کوئی گر نہ جائے۔ دونوں کی نیت اچھی تھی، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ تو نیت کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ اور ویسا آپ کتنے بھی سجدے کرتے رہیں لیکن اگر آپ کے نیت میں کھوٹ ہے، آپ لوگوں کے لیے برا سوچ رہے ہیں تو کہاں سے قبول ہوگی؟ بالکل قطعاً قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ محمود اور ایاز کی بات، تو ایسا ہوا کہ ایک دن جو ہے نا، کیونکہ جو باقی وزیر تھے نا وہ ایاز کے خلاف محمود کو کرتے تھے، اچھا، تو اس نے ہیرے جواہرات پھینک دیے کہ بھائی جس وزیر نے جو کچھ لینا وہ لے لو۔ تو سارے جو ہے نا وہ ہیرے چننے شروع ہو گئے، تو جو ایاز ہے وہ اٹھا اور اس نے محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔
تو وزیر جو ہے مسکرایا، انہوں نے کہا کتنا بے وقوف ہے، آج تو اس کو موقع تھا کہ ہیرے چن لیتا. تو اس نے پوچھا محمود نے کہ ایاز تمہیں ہیرے نہیں چاہیے؟ اس نے کہا وہ تو ہیرے لے رہے ہیں، میں نے ہیرے والے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا، میں نے ہیرے والا لے لیا. یہ جو رمضان ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، اصل میں یہ ہے اللہ فرماتا ہے یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے روزہ رکھ لیا اس نے مجھے پا لیا. اور اسی طریقے سے جو لیکن روزہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ جیسے بھی کچھ لوگوں کی سوچ ہے، صحیح میں آپ سے اجازت لے کے، کچھ لوگ بھوکا رہنے کو روزہ سمجھتے ہیں. روزہ بتائیں نا ہمارے یہ دیکھنے والے ناظرین، روزے کی صحیح اہمیت کیا ہے؟ اصل میں اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہے نا، انسانیت نہیں ہے، آپ کو دوسرے کا، اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ غم گساری کا مہینہ ہے، دوسرے کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے. اور میں اسلام کے اندر بہت زیادہ اس چیز کا کہا گیا کہ آپ دوسرے لوگوں کو، زکوٰۃ کا کیوں کہا گیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں؟ تو اسلام کا یہ سب سے پہلا سبق ہے کہ غریبوں، اور آپ دیکھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو اپنے ساتھ لوگ ملائے وہ غریب لوگ تھے، ان کے اوپر ہاتھ رکھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت والا ہاتھ رکھا. اور وہ بلال حبشی جن سے لوگ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہتے ہیں سیدنا بلال. پھر وہ وقت آیا کہ جب فتح مکہ میں تو انہی سے تو کہا تھا کہ آپ کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دیں. کسی نے کہا نا کہ بھئی ان کو نہیں، وہ ان کی تھوڑی لکنت تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب پتھر لگے تو بلال، جب رسی گلے میں ڈلے تو بلال، سینے پہ سل پڑے تو بلال، اور اذان دینے پہ بلال نہیں. ایسے کیسے؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو نوازتے ہیں. اور اصل میں جو کل قیامت کا دن ہوگا نا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، ورنہ رب تو معاف کر دے. اور اس دن جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی، حضور کی شفاعت، وہ حضور کی شان رسالت کو سامنے لایا جائے گا. تمام انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، ان کی امتیں آئیں گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شفاعت فرمائیں گے. بے شک بے شک. اچھا جی، بڑی پیاری گفتگو رہی ان کے ساتھ. اور علامہ قاری ضیاء اللہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا بریف کر رہے تھے، اور ٹائم کی ظاہر پتہ سب کے ساتھ ایک تھوڑی تھوڑی گفتگو رہتی ہے. انہوں نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، ورنہ ہم ان کے ساتھ اور ٹائم اسپینڈ کرتے. سر آپ کا بہت شکریہ آنے کا. اور جی ناظرین، ہم لوگوں نے یہاں پر لینی چھوٹی سی بریک، اور ملتے بریک کے بعد عبادت رمضان.